زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. ونشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوستار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد از فاروق ذل جاہ و جلال محمد از عثمان ضیاء شمع جمال محمد از حیدر بہار باغ خصال محمد از صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ابان مولدہ عن طیب عنصرہ یا طیب مبتدأ منہ و مختتم. جس سہانی گھڑی جم کر طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. جس سہانی گھڑی جم کر طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلیں اس گل پاک منبت پہ لاکھوں سلام. ہمارے مجدد دین و ملت امام شاہ احمد رضا خان بریلوی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلی. اللہ اکبر. علامہ اقبال نے اسی پر کہا ہے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ولادت سے پہلے دنیا میں تشریف آوری سے پہلے کہتا ہے کاہن و پاپا و سلطان و امیر. اقبال کہتا ہے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری سے پہلے ہر روپ میں ایک بھیڑیا بیٹھا ہوا تھا اور انسانی بھیڑ کو نوچ رہا تھا. کاہن و پاپا و سلطان و امیر. وہ جناب مذہبی پیشوا کے طور پر، وہ جناب روحانی مسیحا کے طور پر، وہ جناب وقت کا حاکم بن کر، وہ جناب وقت کا سلطان اور گورنر بن کر، کاہن و پاپا و سلطان و امیر. جو بھی معبد خانہ تھا وہ دین منسوخ ہو چکا تھا یا وہ موجود تھا دین مسیحا تھا یا یہودیوں نے جناب اپنا دین گڑھا ہوا تھا. ہر کوئی اپنے معبد خانے میں بیٹھ کر انسان کو نوچنے کی اور گھیرنے کی باتیں کر رہا تھا. باہر 7 لکھ شیر یک لکھ شیر گیر. اقبال کہتا ہے ایک
شکار تھا اور ہزاروں شکاری تھے، سینکڑوں شکاری تھے. پھر ایک بار ہوا کیا، کہتا تامین حج بہتارا سفر، کہتا ہے اتنے میں ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. جب ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پھر ہوا کیا، پھر جناب کسریٰ کے 14 کنگرے بگڑ گئے. پھر جناب وہ ہزاروں سال سے جو آگ چل رہی تھی وہ بھی بجھ گئی. آج مشرق کے جانور مغرب کی طرف دوڑے، آج مغرب والے مشرق کی طرف دوڑے. آج جبریل 3 جھنڈے لے کر آ گئے، ایک کعبے کی چھت پر، ایک مشرق کے اندر، ایک مغرب کے اندر. جبریل کیا ہوا، انہوں نے کہا آپ کو نہیں پتا، ہمارے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. جبریل نے 3 جھنڈے، ایک بیت اللہ شریف کے اوپر، ایک مشرق کے اندر اور ایک مغرب کے اندر لگا کر یہ بتا دیا کہ دنیا پر اب حکومت میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی اور نظام بھی میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، اور یہ ساری سلطنت ہے تاجدار کائنات کے لیے. اب رہی بات، جھنڈے تو لگ گئے ہیں، بیت اللہ شریف میں بھی اسلام آ گیا، میرے آقا مولا نے تشریف لے آئے. مشرق میں بھی اسلام آ گیا، مغرب رہتا ہے جہاں اسلام کا جھنڈا لگنا ہے، انشاءاللہ وہ بھی لگے گا، کیونکہ میرے آقا مولا کی آمد پر جبریل نے جھنڈے لگائے ہیں. اسلام کا جھنڈا مغرب میں بھی لگنا ہے انشاءاللہ. ہاں، اور یہ لگ کے رہے گا، کیونکہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا جناب جو بعثت کا مقصد ہے وہ ہے ہی یہ ہے کہ اسلام ہر جگہ غالب آ جائے. اس دن تو یہودی بھی رو پڑے جب ان کو پتہ لگا کہ یہودی آیا. اس نے کہا کہ میں قریش کی ٹولیوں کے اندر آیا اور اس نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آخری نبی آنے والے ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ یا وہ ادھر مکہ میں آئیں گے یا فلسطین میں آئیں گے، تو دیکھو جا کے پتہ کرو کسی کے ہاں کوئی ولادت ہوئی ہے. تو قریش جب اپنی ٹولیاں ختم کی، اپنی مجلس ختم کی تو واپسی گئے تو ان کو پتہ لگا کہ عبد المطلب کے ہاں وہ تاجدار کائنات تشریف لا چکے ہیں، ان کی نسل میں وہ تشریف لا چکے ہیں. تو جب جا کر واپس اس یہودی کو بلایا تو اس یہودی کو یقین نہیں ہوا. اس یہودی نے آ کے کہا کہ مجھے گھر لے چلو جہاں حضور تشریف لا چکے ہیں. جب وہ یہودی حضور کے دروازے پر پہنچا تو جب اس نے حضور کو دیکھا تو غش کھا کر گر پڑا اور کہنے لگا اے قریش، اللہ نے ہم سے بنی اسرائیل سے کھینچ لیا نبوت کا سلسلہ، آج تمہیں عطا کر دیا. یہ جو عطا کیا ہے دم عیسیٰ ید بیدا داری، دم عیسیٰ حسن یوسف، دم عیسیٰ ید بیدا داری، آج خطبہ ہما دارت لیکن تو تنہا داری. اس نے کہا بس آمنہ کا جایا سب سے افضل آیا. اس نے کہا بس یہاں آ کر نبوت کا باب بند ہو گیا، ہر چیز کی قیمت اور ہر چیز کا اختتام اس ذات پر آ کے بس ہو گیا. اب ختم ہو گئی کائنات میں ہماری بات، اب ڈر کا بچے گا تو آمنہ کے لال کا بچے گا. یہ ہے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہاں تک آج کے میلاد صحابہ نے منایا کہ نہیں منایا. ہمارے بابا جی فرماتے تھے چلے جڑا صحابہ میلاد منایا تسی تے میں منا ہی نہیں سکتے. صحابہ دا سب کچھ رہ کے حضور دی بارگاہ میں پیش ہو گئے، سارا کچھ رہ کے حضور دی بارگاہ میں پیش ہو گئے. تے اے جھنڈیاں، اے میلاد، اے لنگر، اے چاول صحابہ نے بچا کے رکھنا سی حضور دے واسطے. جڑے کہہ سن فائنا بھی بوالدتی ویدی لیت محمد منکم بتاؤ، جڑے حضور دے نام تو اپنے والدین قربان کر رہے سن، او حضور دی ولادت تو جھنڈیاں تے لیٹاں تے جناب سارا کچھ چھپا کے رکھنا سی. اے مرض پیٹ وچ کوئی ہو رہے، اے درد کوئی ہو رہا، لیکن حشر تک ڈالیں گے پیدائش مولا کی دھوم. حشر تک ڈالیں گے پیدائش مولا کی دھوم اور نجد و فارس کے تلے گراتے جائیں گے. بابا اس دن سوائے ابلیس پہ اور کوئی پریشان نہیں ہویا، اور ابلیس کو پریشان ہونا بھی چاہیے سی کیونکہ اس کا ہر شہر بند ہو گئی. آسمان سے جا کے خبر لے آتا سی، انہوں نے کہا ادھر نہیں آنا ہونا، سارے آقا مولا آ گئے. اور میں یہ بھی کہنا کہ وہ خبر لے جانے کی ضرورت ہی نہیں سی کہ کیونکہ وہ جانے خبر ہے اور ہر خبر ہے ان سے وابستہ. اور حضور سے پہلے تشریف لائے
آمین، تیرے در کا تو در بامی جبریل امی ہے. آگے ختم کر دی آدم چشتی صاحب نے بات. ہمیں کہا رکتے ہیں قدم یہی آ کے اہل نظر کے. اس کوچے سے آگے نہ زماں ہے نہ زمین ہے. بس ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور ساری حکمتیں. اور خالی یہ نہیں کہ بابا جی فرمایا کرتے تھے کہ خالی یہ نہیں کہ حضور تشریف لے آ گئے تو خوش ہو گئے. مجھے یہ بتاؤ حضور تشریف لے آئے تو حضور کی بات کرنے والے ایک طرف کھڑے ہوں اور ایک طرف ختم نبوت کا انکار کرنے والے کھڑے ہوں اور ایک کہے کہ مجھے میلاد کی خوشی تو ہے, میں آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کے نعرے لگاتا ہوں, جشن ولادت مصطفیٰ مناتا ہوں, لیکن میرا دل ان کے ساتھ ہے جو ختم نبوت کے غدار ہیں. تو بتاؤ اس نے حضور کی ولادت کو مانا ہے, اس نے حضور کی آمد کو مانا ہے؟ ایک طرف کوئی کھڑا ہو کر کہے کہ ہم حضور کے نظام کی بات کرتے ہیں, ہم سود کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں, ہم حضور کے نظام مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں, ہم عدالت میں بھی حضور کے نظام کی بات کرتے ہیں, اور جناب تخت پر بھی حضور کے نظام کی حضور کی دین کی بات کرتے ہیں, اور دوسرا اس کا کھڑا ہو کر کہے کہ ہم معاشی طور پر بڑے بدحال ہیں, ہمیں یورپی یونین کے آگے سجدے کرنے ہیں, ان کے گھٹنوں پر بیٹھنا ہے اور ان کے چرنوں پر بیٹھنا ہے, لیکن مجھے ولادت کی خوشی بڑی ہے. میں کہتا ہوں تیرے منہ میں خاک, تجھے ولادت کی خوشی ہے کہ نہیں؟ جب حضور آ گئے تو ساری کائنات کے خزانے بھی کھل گئے, ساری کائنات کی معیشتوں کے مسئلے بھی حل ہو گئے. جو میرے آقا مولا نے بتایا قیامت تک مسلمانوں کے لیے راہ نجات وہی ہے جو حضور کا فرمان ہے. اب تم IMF نہیں, عالمی بینک نہیں, ساری کائنات بھی لا کر تم اپنے ملک میں اپنے خزانوں میں گھسیٹ دو, برکت نہیں آ سکتی, سیدھی رات تعین نہیں ہو سکتی جب تک تم میرے آقا مولا کے بتائے ہوئے نظام کے پیچھے نہیں چلو گے. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. کسی تیرا نام ہے, کسی تیرا نام ہے, تامین حق باپ دارا صبر. ایک بات کہتا ہے اتنے میں ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو پھر ہوا کیا؟ بلغنا مسند خاطرہ صبر. وہ حبشی غلام جن پر کوئی تھوکتا نہیں تھا, وہ حبشی غلام جناب جن پر قریشی اور ہاشمی عربی یہ سارے اپنی تھوک بہتر سمجھتے تھے, میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو پھر حضرت عمر جیسا ابن خطاب کا بیٹا حضرت جناب عمر فرما رہے ہیں ابو بکر سیدنا بات کا سیدنا, ابو بکر بھی ہمارا سردار, اور ابو بکر نے جس کو حبشی غلام کو آزاد کرایا وہ بھی ہمارا سردار. اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے, رومی پناہ ہوا حبشی کو دوام ہے. اب قیامت تک جس نے عروج پانا ہے, جس نے اپنا نام باقی رکھنا ہے, اور جناب یہ علامہ صاحب پڑھ رہے تھے اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے, ہو گئی میری غزل بڑھ کے قصیدہ نور کا. میں نے کہا اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے, اتنی سی تاریخ بنائی ہے, اور ہمارے شاہ جی فرماتے ہیں اس تاریخ کو رسول اللہ نے ایسے کر کے رکھا ہو, اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے, جس کو کہتے تھے جی آج نہیں ہو سکتا حضور دے فیض نال, اس نور ازلی دے فیض نال ہر کچھ وہی ہو رہا جو حضور دے دین دی منشا دے مطابق ہے. کہتے سن یہ ٹرانسجینڈر نہیں رک سکتا, میں کہ جیسی مر گئے تو پھر نہیں رک سکتا, جیسی جینے تو پھر اصل کا میدان کھلو کے کہنا کہ ستم کر ایتری کی گل کرنی کہ ساڑھے سینے کوئی ممکن کہ جو ساڑھے کو لگ کے حضور دی شریعت کو کوئی پار کر کے جائے گا نا. اسیرت بابا جی فرماتے سن اسا گردنہ رکھی حضور دے دین واسطے, اور ساڑھی جینے دا مقصد مرن دا مقصد ہے حضور دی ذات, اور وہ آج باروں بلائے جا رہے ہیں. میں کہا ساڑھے کو مفت مسئلہ لے لو معیشت ٹھیک کرن دا, اسی تانوں آج پھر دے رہے ہیں. اے ڈاروں تے جناب غداروں بنانے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے کی کرنا اے ویکھ لینا تسی تماشا کی ہوئے گا جی, وہ فلانا آ رہا ڈارن تھلے آ جائے گا اوتے آ جائے گا. میں کہا پھر کے گلی گلی تباہ, اس ڈر تو ہٹ گئے ہو, تسی ڈار نہیں, تسی ٹرمپ نو بھی گھر بلا لو, تہاڈی معیشت درست نہیں ہونی. تہاڈی معیشت درست کرن دا ایک فارمولا جڑا بابا جی دس گئے, سود مکاؤ پہلے اور حضور کے دربار میں چلے جاؤ. یا رسول اللہ 70 سال 75 سال ہو گئے
زیادہ بھی منائیاں اسی کیا جناب حضور کی رحمت للعالمین بن کے آیا ہے اسی غلطی تے رہیا تسی تے جناب رحمت للعالمین بن کے آئے ہو تو سدا تہاڈا نظام بھی رحمت ہے تہاڈا قانون بھی رحمت ہے تہاڈا قرآن بھی رحمت ہے تہاڈی شریعت بھی رحمت ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اور ساڈے تے فضل فرما دیو یار فضل کیوں نہ ہوئے 3-4 بندہ ہوئے اگوں 1 لاکھ ڈالر دی فوج ہوئے تے بندہ رب اور رسول تے بھروسے تے جا کے او سپین دی پہاڑیاں تے سمندر دے اندر کھڑا ہو جائے تے مارے کانڈ نہیں لگن دیندے صبح اٹھ کے طارق بن زیاد کشتیاں جلا رہے ہوئے کسی نے پوچھا تو کی کر رہے ہیں کہتے اسباب بھی کسی نے سوکھ کیتے کسی نے اسباب بھی جلائے انہیں کہا نہیں مالک کانڈ نہیں لگن دیندے مالک پہنچ گئے کوئی جناب اسباب نہیں کوئی وسائل نہیں سامنے لکھاں دی فوج کھڑی ادھر جناب تلواروں دندانے پہ آئے اور طارق بن زیاد کشتیاں جلا رہا انہیں کہا تو کی کر رہا انہیں کہا میں رات کو خواب میں دیکھا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جناب شیخین دے نال تلوار پکڑے دریا عبور کر رہے ہیں سمندر عبور کر رہے ہیں تے مینوں یہ یقین ہو گیا کہ ہن فتح ساڈی ہے تسی دربار رسالت تے جاؤ تے صحیح ایک باری منو تے صحیح لیکن اگر ایک نظام چلانا چاہے تے لکھوا لو چٹے کاغذ تے لکھوا لو یہ 70 نہیں 70,000 سال بھی گزر جان تہاڈی کامیابی کوئی نہیں تسی در بدر کدی ادھر کدی ادھر کدی تہاڈوں ہر کوئی اپنے در تے بلائے گا اور کہے گا کہ اے لے لو تھوڑے جے ٹکڑے اے لے لو تھوڑے جے ٹکڑے اے لے لو تھوڑے جے ٹکڑے اور چلے ایک ٹکڑا طیبہ دا بھی چوک کے دیکھو اور بابا جی فرماتے سن 3 مہینے رچی خلقت بیٹ یوسف کرانی تے جنا محمد عربی ڈٹھا رچی دوئی جہانی تسی حضور دے دربار تے ایک باری آ جاؤ صحیح لیکن میرے لگتا تسا نہیں آنا اسا ہی تانوں لے کے آنا اے ڈیوٹی بھی ساڈی لگی اے ڈیوٹی بھی ساڈی لگی کہ اسی تانوں ضرور کے لے کے جانا اور انشاءاللہ جے تسی اس دربار تے گئے تے پھر تانوں انہاں دے دربار تے بھیج دینا جتے تسی سجدے رہے ہوندے ہو اس پاکستان دے اندر حضور کا میلاد بھی منایا جائے گا حضور کا نظام بھی آئے گا حضور دے عدل حضور دے نظام عدل بھی ابھی جناب تے جلدی آن گیا تے حضور دی شریعت کا شان رفعنا کا ذکر کا جناب اظہار بھی ہوئے گا کیونکہ ساری کائنات حضور واسطے بنی اور اے ملک کا حاصل بھی حضور دے نام تے کیتا تے انشاءاللہ او دن دور نہیں انشاءاللہ او دن دور نہیں رب سارے نو گھما کے ہر دربار کو ذلیل کرا کے اے نہیں اس بھی ایک مظہر ہے نا کہ جب قیامت والے دن صبر جانا کدھر حضرت آدم کو آدم تھی تا عیسیٰ مسیح اتنے نفسی بلے سی ہر ایک امتی اتنے انہوں نے اللہ تعالیٰ چاہتا بھی یہ ہر دربار کھا لیں پھر آ کے میرے حبیب کے دربار آ جان وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا اسی تو پہلے ہی حضور کے دربار کو ایک نفس تک ادب دیکھتے ہیں ادب دیکھتے ہیں اسی تو کھڑے ہی ہیں اسی انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ذلیل کرتا کس طرح جے بھی حضور کا نام چھڑیا کلمہ پڑھ کے چھڑیا یا انہیں نہیں منے حضور کو وہ دنیا سے کامیاب نہیں ہو سکتا ایک چند بندیاں ایک چند ڈیٹا تھا جنہوں کا 3-2 باری منسوخ ہو چکے ہوئے وہ کہتے کہ اسی کامیاب تھا وہ ہیں جنہوں نے ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ ہے جنہوں نے سینے میں قرآن ہے جنہوں نے دلوں میں حضور کی محبت ہے اللہ تعالیٰ میرے اور تہاڈے دلوں میں حضور کی محبت کو راسخ فرمائے اور ہمیشہ حضور دے نال وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین تاجدار ختم نبوت زندہ باد اچھا بھائی ایک گل سنو جلوس واسطے تیار ہو انشاءاللہ حضور دی آمد کا جلوس ہے نئے کپڑے پا کے انشاءاللہ نئے کپڑے پا کے تیار ہو کے بالکل خوشبو لا کے اس دن بالکل سج دھج کے آنا پہلے اسی جناب قادریہ نے پیشوا حضرت میاں میر علیہ رحمہ کو جاواں گے اسی تو منن آ رہے ہیں نا دیکھو تو صحیح این کر کے نام کے ساتھ بنے جا رہے ہیں کر کے حضرت میاں میر پھر داتا حضور پھر بابا جی ہیں ٹھیک ہے
علی ایک فقر سکھاتا ہے صیاد کو نخچیری. آج کل فقر دے بھی بڑے ہتھے چڑھے ہوئے ہوں تو ٹھڈے ہو گئے. تو ایک علامہ اقبال کہتا ہے ایک فقر سکھاتا ہے صیاد کو نخچیری, ایک فقر سے کھلتے ہیں اسرار جہانگیری, ایک فقر سے قوموں میں مسکینی اور دلگیری, ایک فقر سے مٹی میں خاصیت ایک سیری. اور علامہ اقبال کہتا کہ دارا اور سکندر سے وہ مرد فقیر ہوتا وہ جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ ہی. اور مظہر حضرت میاں امیر علیہ رحمہ اللہ اور شاہ جہاں جدو ملن آیا کہ آپ نے فرمایا فقیر نے گھر سے 2 دروازے اتنے فقیر ٹوڑ کے جا رہے ہیں تو ادھر فقیر ملن آ رہا کہ آپ نے فرمایا فقیر کے گھر سے 2 دروازے تو ادھر آئے گا تو میں مشرق کا آئے گا میں مغرب پر نکل جاؤں گا, جب تو مغرب پر آئے گا میں مشرق کا نکل جاؤں گا. انہیں کیا میں ملنا ہی ملنا. انہیں جناب ادھر مغرب والے دروازے تو سپاہی بھیج دیتے تھے, مشرق والے دروازے تو خود اپنے کرو فر نہ لایا. حضرت میاں امیر علیہ رحمان نے دربان دروازے پہ کھڑا کر دیتا. اور آج وہ بھی بادشاہ سن لیکن اے ہو جائے جائر نہیں سن جنہوں خاتم النبیین بھی پڑھنا نہیں آتا, اے ہو جائے جائر نہیں سن جنہوں قرآن کی آیتیں بھی پڑھنی نہیں آتیاں. اور کیڑی آیت شروع کی تھی انہیں جڑی ہے کہ روش قادر نہیں ہے نہیں کیڑی آیت پڑھ رہے ہیں کیڑی آیت پڑھ رہے سنتے جڑی نے قوم میں اچھا چلو آئے چاہتی پھر سنا دیا. وہ جنہوں آیتیں بھی پڑھنیاں نہیں آتیاں اور بیٹھ کے نہیں پڑھنی آئیاں ہے جی وہ گلا کرن تے میاں امیر علیہ رحمہ نے اپنے دروازے سے دربان کھڑا کر دیتا تے آپ خود اتنے کھڑے ہو گئے. تے وہ جدو پڑھے لکھے سن ساتھ رہے تے وہ کہنے لگا کہ در درویش دربان باہر کہنے لگا درویش سے در دربان نہیں ہونا چاہیے. تے آپ اتنے کھڑے سن, آپ نے اتو ہی جواب دیتا. آپ نے فرمایا ببائے تاکہ سکے دنیا نہ آئے. آپ نے فرمایا ہونا چاہیے تاکہ دنیا کا کتا نہ آ جائے. اور بادشاہ چل کے فقیر کے دروازے تے آوے تے فقیر انہوں کہہ رہا دنیا کا تو کتا تے جڑا فقیر ٹر کے بادشاہ کے دروازے تے جاوے وہ کون ہے؟ سانو سکھاتے تھی نقشبندیت مجددیت. میں کہا ادھر آتے مجددیت دا اسی اس حوض تو پانی پیوائیے جس کو امیر المجاہدین کہہ رہے ہیں. اور تین مجددیت اور نقشبندیت کے حوض تو پانی پیوائیے تین جگ پیوائیے شاید تینوں اس دنیا تو ہوش آ جاوے کہ تو کتنے لگا کرتا تینوں پتہ لگے کہ کہتے کس نو آن. حضرت مجدد پاک اے میں مفتی جناب عائشہ جہاں صاحب نے گل چھڑائی. حضرت مجدد پاک کے دور جدو رام رحیم کا مسئلہ بنیا اور جناب گائے دے ذبیحے تے پابندی لگی تے حضرت مجدد پاک دے دور ایک بندہ شیخین دی افضلیت تے کتاب لکھ کے لے آیا. حضرت مجدد پاک نے پتہ کی فرمایا جب رب اپنے بندے نال ناراض ہو جائے نا تو اس کو سیدھے راہ لے کے دوسرے راہ تے لا دا. انہوں نے کہا انہیں کا بھی مطلب آپ نے فرمایا روڑا رام رحیم دا ایتھے جناب گائے دے ذبیحے تے پابندی تو ہے نا کہ رو رہا اوے ایتھے ناموس رسالت دی جنگ پوری دنیا تے چھڑ چکی. تسی کہتے ہیں عمران خان عاشق رسول ہے, تسی کہتے ہیں جناب فلانا عاشق رسول ہے. بھائی کوئی عاشق رسول نہیں جس دے دل وچ حضور دی غیرت نہیں, جس دے دل وچ حضور دی ناموس دا درد نہیں, وہ مسلمان نہیں. عاشق رسول کے جے بولیا ہاں جی وہ آئے تابع سامنے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. ٹھیک ہے جی اے آیت تم نہیں پڑھ لیا یہ اقوام متحدہ یہ وہ مسلم ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. وضع میں ہو تم نہ پینٹ کوٹے کو پڑھا تھا اور جناب کچھ بچے ایسا انہوں نے جرمن زبان بول رہا. میں کہا اس زبان کو کی کر نہیں جیسے پتہ دا کلام نہیں آتا اور تو اقوام متحدہ کھڑا ہو کے نمائندہ بن کے 26 کروڑ کا کریا تیرے قرآن کا مطلب نہیں پتا. مطلب تو میرے کجا نہ ترجمہ مفہوم تک کجا اس کو سیدھا پڑھنا دیکھ کے نہیں آیا رب ذلیل کر کے چھڑا جڑا بچ ہوئے اور باہر آ ہی جاتا پوری دنیا کے سامنے وہ کہتے ہیں اے جناب ترجمانی کرنا ہے اے مسلمانوں کی جناب اے اپنے کہنے کہ ہم نے اسلام و فوبیا پہ کام کیا ہم نے فلاں کیا. اے جنہوں نے اسلام کی گل کرنی سی, اے جنہوں نے جناب ختم نبوت اور ناموس رسالت کی گل کرنی سی جب ویکھ کے نہیں پڑھنا آیا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. ہاں یہ ضرور پڑھ نالے بھی پڑھنا سی کہ ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا. اور یہ بھی پڑھنا سی لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروه وتوقروه
پاکستان کے اندر اسلام کو مٹانے کی گل کر رہے ہو اسی انہاں سارے نوں باہر کڈاں گے اور وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون بس ہن حضور دا میلاد اس طرح سج دھج کے منانا ہر طرف آواز آ جائے حضور آ گئے ہر طرف ہر گلی کوچے جو آواز آ جائے حضور آ گئے اور اپنے بچے نال لے جانے تاکہ انہوں پتہ لگے ساڈا پیو اس طرح تیار ہو کے حضور دے میلاد وچ جاندا سی حضور دے میلاد دے جلوس وچ جاندا سی بالکل تیار تھا میں کہے تے اپنے بچے گھوڑیاں دے وچ لے کے آندے نے میلاد دے جلوس لے کے آندے نے یہ لوگ جناب جشن آزادی بولتے ہوتے او آزادی بولتے ہوتے اپنا دوستی دا بچہ لے کے نہیں سکے اے تو پھر جناب اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے ہاں اے تو جناب اس کچھار دے شیرن جس دے بانی نو امیر المجاہدین کہتے ہیں ہاں اللہ تعالیٰ